شکر گزار رہنا اور ان نعمتوں کی قدر کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور صحیح انسانی شعور اس کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان نعمت اور احسان کا قدردان ہوتا ہے اور نعمت اور احسان کے مقابلے میں نیاز مند، ممنون اور وفادار اور فرما برداری والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ بہت وسیع علاقے اس ملک کے آفت کی زد میں ہیں، بلکہ آفتوں کی زد میں ہیں، اور انسانی ہلاکتیں اور علاقوں کی تباہی اور وسائل کی بربادی، اس کا سامنا ہے پوری قوم کو۔ یہ انذار اور تنبیہ اللہ رب العزت کی طرف سے وقتاً فوقتاً اس طرح کے امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر انابت اللہ، رجوع اللہ اور تقوی شعاری اور توبہ اور استغفار، یہ جذبہ بیدار ہو اور لوگ اس کی طرف پلٹ کے آئیں۔ لیکن انسان کی غفلت اور اس کی بے حسی، یہ ایسی بیماری اور ایسی کمزوری ہے کہ جب یہ مصیبت میں ہوتا ہے تو فضو دعا ناریز، اور جب یہ مصیبت سے بچا ہوا ہوتا ہے تو پھر اعرض ونأى بجانبہ، یہ اللہ رب العزت سے اعراض کرتا ہے اور پہلو بچا کر دور نکل جاتا ہے۔ کأن لم يدعنا إلى ضر مسہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ اسے کبھی ہم سے کام بھی نہیں پڑا، اسے کبھی ہماری ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ تو خود ذاتی طور پر بھی اور لوگوں کو بھی جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس دلانا چاہیے اور خود بھی اس کا شدت کے ساتھ احساس کرنا چاہیے کہ اس طرح کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو۔ سب سے پہلا تو اللہ رب العزت نے یہی مقصد بیان فرمایا ہے اس طرح کے حالات کا، جب وہ اللہ تعالیٰ انہیں رونما کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور رسولوں کی دعوت اور ان کی جو لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا اس کے لیے لوگوں کے اندر قبول پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس کے اختیار کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں جگہ پیدا کرنے کے لیے اخذناہم بالباساء والضراء، باسا تنگی، مالی وسائل کی کمی، الضراء مصیبتیں، اموات، بیماریاں اور اس طرح کے نقصانات جو زندگی کے اندر پیش آتے ہیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ تضرع آہوزاری اور نرم دلی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے انسان کا گڑ گڑانا، رونا اور اللہ رب العزت
کی رحمت کا سوال کرنا اور اس کے غضب سے پناہ مانگنا، یہ آہوزاری تضرع کہلاتی ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے شدت کا معاملہ کیا گیا کہ لوگوں کو دبایا گیا اور انہیں تنگی اور سختی میں مبتلا کیا گیا، تو تضرعوا، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ولکن قست قلوبہم، یہ لوگوں کے دلوں کی قسوت اور سنگ دلی ہے کہ ان حالات میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور شیاطین جس راستے کے اوپر انسان چل رہا ہوتا ہے اس کے لیے خوشنما اور اس کے لیے دلچسپ اور بہت زیادہ پسندیدہ بنا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم چل رہے ہو، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم آج بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس طرح کے جس وقت حالات پیش آتے ہیں، وہ زلزلہ ہو، وہ سیلاب ہو، وہ بارشوں کی کثرت ہو یا بارشوں کی قلت ہو، لوگ ان کے مادی وسائل اور مادی اسباب اور عوامل اور مادی محرکات، انہی تک اپنی نگاہ کو محدود رکھتے ہیں اور اس سے آگے نہیں سوچتے کہ ان مادی اسباب اور عوامل کے پیچھے ایک بہت ہی عظیم قوت کار فرما ہے، اور وہ حکمت اور رحمت سے اللہ رب العزت ان سارے امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں حکمت بھی ہوتی ہے اور اس میں رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں کی جتنی بھی آج سائنس کا عروج ہے اور اس کے اندر پیش رفت ہے، اور اس میں انسان نے ارضیات کے علوم کی تحقیق کر کے، جیالوجی کے اندر، جغرافیہ کے اندر، اور موسموں کا مطالعہ کر کے جو کچھ تغیرات ہوتے ہیں ان کا اندازہ کر کے ماحولیات کے بارے میں جو معلومات جمع کی ہیں، یہ ساری ظاہر تک ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ ساری ظاہر تک ہے، لیکن اس ظاہر کے پیچھے کیا چیز ہے ادھر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ تو دین اور یہ وحی کا علم یہ انسان کو رہنمائی دیتا ہے کہ انسان اس ظاہر سے آگے بھی دیکھے اور سوچے کہ وہ اللہ رب العزت جو رحمان و رحیم ہے، اور وہ رب العالمین جو اس کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، یدبر الامر من السماء الی الارض، اور بیدہ ملکوت کل شیء والیہ یرجع الامر کلہ، سارے معاملات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی فرما روائی قائم ہے اور فعال ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ تو اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اور وہ تو بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اور عفو و درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لیکن اس کے ساتھ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العزت سخت سزا بھی دینے والے ہیں۔ تو گناہوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، بخشتے ہیں۔ تو اس طرح کے جب حالات پیش آتے ہیں تو اس کے اندر انذار اور تنبیہ اور عقاب کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے، اور لوگ پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ غریبوں پر ہی کیوں آتا ہے، جو پہلے ہی بیچارے نادار ہوتے ہیں، پہلے ہی بیچارے تہی دست ہوتے ہیں، جن کے پاس زندگی کے وسائل نہیں ہیں، انہی کے اوپر پھر یہ آفتیں آ جاتی ہیں، اور وہ اس طرح کے حالات میں بیچارے پہلے سے بھی زیادہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر مصیبت پر مصیبت آ جاتی ہے، اور جو خوشحال ہوتے ہیں وہ تو محفوظ بھی رہتے ہیں اور آسودہ بھی رہتے ہیں، ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان جو دنیا کے اندر رہنے والے ہیں یہ سارا ایک ہی کنبہ ہے، ایک ہی جماعت ہے۔ یہ آپس میں لڑتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے بے حسی کا، کہ وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے، تو یہ چیز غیر فطری ہے۔ فطرت یہی ہے کہ انسان کے دکھ اور درد کو محسوس کرے۔ اگر وہ کمزور ہے، معاشرے کا ایسا طبقہ ہے جو بڑے آسودہ طبقات کے لیے کام کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام ایسے ہی بنایا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جائے۔ وہ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو تقاضا تو یہی ہے کہ آپس میں اخوت کا، محبت کا، خیر خواہی کا اور احسان کا تعلق ہو، لیکن لوگوں کے اندر ظلم ہوتا ہے۔ جو یہ آسودہ طبقات ہوتے ہیں، وسائل رکھنے والے اور متناعمین، اولی النعمہ، یہ زیادہ سنگ دل ثابت ہوتے ہیں اور یہ دوسروں کے حقوق بھی تلف کرتے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت جب اس طرح کی تنبیہات فرماتے ہیں اور انذار کے اس طرح کے مظاہر زندگی کے اندر پیش آتے ہیں اور ان لوگوں کو توجہ نہیں ہوتی، تنبہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو آسودہ اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں یہ بھی اس عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں، ان پر بھی عذاب آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیلاب کے اندر بہت بڑے بڑے خوشحال لوگ جنہوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری کر کے ہوٹل بنائے ہوئے تھے اور مال اور پلازے بنائے ہوئے تھے، شاپنگ مال اور پلازے بنائے ہوئے تھے، وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور بہہ جاتے ہیں، آبادیاں بہہ جاتی ہیں، راستے تباہ ہو جاتے ہیں، پل ٹوٹ جاتے ہیں، جو کچھ تعمیر کیا ہوتا ہے انسانوں نے وہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے، نقصانات پیدا ہو جاتے ہیں، نقصانات رونما ہو جاتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ اس کے اندر شعور بیدار نہیں ہوتا اور وہ حس جو ہے وہ اس کی زندہ نہیں ہوتی، جس کو اصل متوجہ کرنا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو۔ تو یہ ہمارا ملک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے اندر معدنی وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور افرادی قوت بھی، بہت محنتی قوم ہے، ذہین قوم ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہاں اللہ رب العزت نے دینی اعتبار سے بھی اس طرح کا ماحول رکھا ہوا ہے کہ لوگ بتانے والے موجود ہیں اور احساس دلانے والے لوگ موجود ہیں، لیکن کام کے اندر نظم نہیں ہے، ارتباط نہیں ہے، اور جیسے حکومتی ادارے اور اہل علم اور معاشرے کے خواص جن کو اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر حیثیت دی ہوتی ہے، دانشور ہوتے ہیں، سیاستدان ہوتے ہیں، ایسے لوگ یہ آپس میں پوری طرح ہم آہنگ ہوں اور یہ لوگوں کی اصلاح اور معاشرے سے ظلم کا خاتمہ اور معاشرے کے اندر دینی شعور کی بیداری اور لوگوں کے اندر تدین کا رویہ مضبوط کرنا، عملاً تدین لوگوں کے اندر پیدا کرنا، جب سارے کے سارے اس کے اوپر نہیں لگتے تو پھر پورے ملک کے اوپر اس طرح کے عذاب آتے ہیں اور اس طرح کی تباہیاں آتی ہیں، جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں، وہ 2005 کا زلزلہ ہو یا پیچھے 2010 کا سیلاب ہو، اور اس سے بھی پہلے 1973-74 میں 73 میں بھی اور 74 میں بھی بھٹو کے دور میں بڑا سیلاب آیا تھا۔ تب ہم یہاں فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں پڑھا کرتے تھے، تو جامعہ سلفیہ اور یہ گلستان کالونی اور یہ سارا علاقہ جو ہے پانی میں ڈوب گیا تھا، جامعہ سلفیہ میں پانی آ گیا تھا۔ تو وہ ہمارا درس بخاری تھا، تو جامعہ کے اندر پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سارا پانی ہی پانی تھا۔ تو ہماری تقریب تھی وہ وہاں ہوئی تھی امین پور بازار مسجد میں،
اور سواری بھی نہیں تھی، ہم پانی کے اندر پیدل چل کے وہاں گئے تھے۔ یہ سارا راستہ ہم نے پانی کے اندر گزر کے، اتنا گھٹنوں سے اوپر پانی تھا، تو اس کے اندر سے گزر کے ہم وہاں گئے تھے۔ تو یہ اس ملک کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انذار اور تنبیہ کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، انہیں متنبہ کیا جائے، ان غفلت کے اندر، غفلت کی نیند میں سوئے ہوئوں کو بیدار کیا جائے، اور یہ جو اللہ سے دور ہوئے ہیں انہیں اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار کیا جائے۔ انیبوا الی ربکم ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف پلٹ کے آؤ، اللہ کو مناؤ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ رب العزت کو راضی کرو کہ اللہ رب العزت اس کے اندر سے خیر نکال دے، اور اس کو اللہ رب العزت ہمارے لیے اس سے نجات کا ذریعہ اور اس سے عافیت کا راستہ اللہ رب العزت ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر سامنے آتی ہیں، تو اہل علم کو اور بالخصوص جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، دینی رہنمائی کرنے والے، اور جن کو اللہ رب العزت نے اصلاح کی ذمہ داری سونپی ہے، اصلاح یہ مشن ہے نبیوں کا، اور اہل علم کا بھی یہی مشن ہے، الاصلاح، اپنی اصلاح اور معاشرے کے ہر طبقے کی اصلاح، اوپر سے لے کر نیچے تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک، جتنے بھی طبقات ہیں ان طبقات تک اللہ کا پیغام پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و توجیہات ان تک پہنچانا، اور عملاً ان کا التزام کر کے لوگوں کے سامنے ایسا نمونہ پیش کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول کے ساتھ بھی حق کی گواہی دی، اور عمل کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو اپنا کر اور اس کے مطابق زندگی گزار کر ایک ایسا رول ماڈل پیش کر دیا کہ اس طرح اللہ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ کا شکر کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی وفاداری والا رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ احساس ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے، بے حسی صرف ویڈیوز دیکھ لینا، خبریں پڑھ لینا اور اس پر تبصرے کر دینا، اور وقتی طور پر ہائے ہائے ہے اور اف اف کہہ کے جو ہے نا بس مطمئن ہو جانا، اس پہ بس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اپنی تنہائیوں کے اندر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے ان ہم وطنوں کے لیے بھی جو اس وقت آفت کے اندر مبتلا ہے۔ اور دوسرا، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرنا چاہیے اور اپنے اندر بھی یہ احساس اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے وہی اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم قلتم انا ھذا، یہ کیوں ہو گیا ہے؟ من عند انفسکم، اس کا سبب ہماری کوتاہی ہے، ہماری تقصیر ہے اور ہماری لغزشیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں۔ اور لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ جو طبقات بیچارے دیہات کے اندر رہنے والے اور اسی طرح پسماندہ جگہوں کے اوپر رہنے والے، یہ لوگ دینی اعتبار سے بیچارے اس قدر بے خبر ہیں کہ وہاں دین کی بات بتانے والا کوئی نہیں۔ ہمارے یہ جو سندھ کے تھرپارکر کے علاقے کے شاگرد ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں بہت بڑے بڑے علاقے ایسے ہیں جہاں کوئی آدمی نماز پڑھانے والا، اذان کہنے والا، حتیٰ کہ جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ بعض قبریں ایسی ہیں جن کے اوپر انہوں نے نشان لگایا ہوا ہے اور بعض قبریں نشان کے بغیر ہیں۔
تو پوچھا یہ نشان والی قبریں جو ہیں یہ اس لیے ہیں اور ان کے اوپر نشان نہیں ہے؟ تو کہنے لگے ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، جنازے کے بغیر دفن ہوئے ہیں۔ جب کوئی آدمی ملے گا جو جنازہ پڑھے گا تو پھر اس کے اوپر سے نشان ہٹا دیں گے کہ اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ یعنی اس قدر ان لوگوں کے اندر دین سے بے خبری ہے، اور یہ امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچے۔ سندھ کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر، اور یہ جو علاقے ہیں پختونستان کے، اگرچہ وہاں تبلیغی جماعت کا اور دوسرے یہ جو حضرات ہیں حنفی، ان کا کافی کام ہے، لیکن وہاں ایک دوسرے قسم کا ذہن موجود ہے، اور وہ یہی کہ بس اپنے سوا جو ہیں وہ دوسرے سب کو غلط سمجھنا، اور ان کے خلاف اتنا بغض اور اتنی نفرت اور اتنی کراہت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ وہ انہیں زندہ رہنے کے لیے بھی حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا بھی حق ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، اور اس کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ باوجود دیندار ہونے کے لیکن وہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ہیں نمازی آدمی، دیندار آدمی، اور پھر وہ اس طرح کا ظلم کرنے والا۔ وہ کہتا ہے یہ تو ہمارا کاروبار ہے، یہ جو ہے وہ ہماری دینداری ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو یہ جہالت اور یہ دین سے بے خبری اور حقیقی دین کا نہ ہونا یہ المیہ ہے، اور پورے معاشرے کے اندر یہ چیز ان طبقوں میں زیادہ ہے جو نیچے ہیں، اور جو بہت اونچا طبقہ ہے ان کی دین سے دوری اور دین سے بے خبری اور بلکہ دین سے بیزاری اور دین دشمنی وہ اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو، دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تو اس نچلے طبقے کی اور اس ہائی جینٹری اور اونچے کلاس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ اہل علم کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ دین کے جو وارث ہیں، جو دین کے امین ہیں، ان تک بھی پہنچے اور ان تک بھی پہنچے، اور ان کو بھی بتائیں اور ان کو بھی بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کو ادا کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک تو لگن اور دوسرا قربانی کا التضحیہ، قربانی قربانی قربانی، کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور ان لوگوں کی خیر خواہی کا یہ تقاضا ہے۔ پیغمبروں نے کیا کہا؟ انصح لکم وانا لکم ناصح امین ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، ان کی تحقیر بھی کرتے ہیں، ان کی بے قدری بھی کرتے ہیں۔ توہین اور بے قدری تو چلو گوارا ہے، ظلم بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر زیادتیاں بھی کرتے ہیں، ان کو جیلوں میں بھی ڈالتے ہیں، ان کو تعذیب بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد بھی کرتے ہیں کہ یہ کیوں ایسی بات کہتے ہیں، کیوں آ کے ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر بھی صبر کرنا اللہ کے لیے، اصبر صبرا جمیلا وہجرہم حجرا جمیلا، آپ نے صبر جمیل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان کی ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اللہ کے لیے، ان کو برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے، اور صبر کرنا ہے، اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اللہ کی توفیق سے ہی آپ نے صبر کرنا ہے، اور ان حالات کے اندر آپ نے قائم رہنا ہے اسی راستے کے اوپر، اسی منہج کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے نبیوں کا منہج رہا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، ان کے راستے اور ان کی رہنمائی کے اوپر ہی آپ نے گامزن رہنا ہے، اور انہی کے طریقے کے اوپر چلنا، فبہداہ مقتدی۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلنا ہے۔ اور یہ جو بیچارے نچلے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں اور بالکل بے خبر ہیں دین سے، ان تک بھی پہنچنا ہے، اور ان کو بھی بتانا ہے کہ ان کے لیے بھی دین کے اندر عزت ہے، دین کے اندر برکت ہے، دین کے اندر عافیت ہے، دین کے اندر سلامتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حدیث جبریل پہ اگر انسان غور کرے تو دین کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو 3 چیزیں بتائیں نا، اسلام، ایمان اور احسان۔ تو اسلام یہ ظاہری دینداری، سلامتی اس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلم تسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلم ہو جاؤ، اس میں سلامتی ہے۔ تو دنیا کے اندر سلامتی اسلام کے اندر ہے، اور امن دنیا اور آخرت دونوں میں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ امن جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ملتا ہے، دنیا میں بھی امن، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ انسان ہر خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ اور پھر جب اس کے اندر وہ حقیقی روح بیدار ہوتی ہے، اللہ کا مراقبہ اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح کا مضبوط تعلق کہ جس وقت جس تعلق کی وجہ سے انسان ہر وقت یہ محسوس کرے انک تراہ، کہ اللہ اس کے سامنے ہے، اس کا دھیان اور اس کی طرف توجہ اور اس کے ساتھ انسان کا ارتباط اور تعلق اعتصام باللہ یہ اس طرح کا قائم ہو جائے کہ کسی وقت بھی انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے غافل نہ ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی توجہ ہٹے نہیں، اس کا دھیان اور اس کی توجہ اور اس کا گیان اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ یہ چیز جو ہے تو پھر اس کا بدلہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر سلامتی، ایمان کے ساتھ امن، اور احسان کے ساتھ پھر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الذین احسنوا الحسنی، الذین احسنوا الحسنی۔ جو لوگ احسان کا رویہ اور احسان کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ان کے لیے الحسنی، یہاں بھی الحسنی ہے، یہاں بھی ان کے لیے الحسنی ہے۔ تو یہ حسنہ حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی تو یہ احسان ہے، اور یہ دین ہے۔ اس دین کو زندہ کرنا، اس کے اندر مادی، فوری، دنیاوی اور اس زندگی کے اندر بھی سلامتی، امن اور اللہ رب العزت کی طرف سے فی الدنیا حسنہ، ان چیزوں کے حصول کے لیے یہی دین کا راستہ ہے۔ حقیقتاً اسی راستے سے یہ چیزیں ملتی ہیں، وگرنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کو امن بھی نہیں ملتا، راحت بھی نہیں ملتی، اور انسان کو سکون اور چین بھی نہیں ملتا۔ اور انسان اس سکون اور چین کو حاصل کرنے کے لیے نشے کا راستہ اختیار کرتا ہے، انسان اس سکون اور چین کو اختیار کرنے کے لیے جنسی آوارگی کا راستہ اختیار کرتا ہے، انسان اس چین اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے جسمانی راحت کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے جسم کو آرام سے آرام ملے، آرام سے آرام ملے، لیکن یہی آرام انسان کی بیماریوں کا باعث بن جاتا ہے۔ اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ایسی زمینوں کی طرف نکل جاؤں اور ایسی جگہوں پر چلا جاؤں جہاں جا کے مجھے سکون ملے، لیکن وہاں جا کے بھی انسان کو سکون اور چین نہیں ملتا، تو زندگی عذاب کی زندگی بن جاتی ہے۔ بے شک جتنے مرضی وسائل ہوں اور بے شک جتنی مرضی راحت ہو انسان کے پاس اور جتنی مرضی انسان کے پاس دولت ہو، لیکن انسان جو ہے وہ اس فطرت کے راستے سے ہٹ کر فطرت کے ساتھ جنگ کر کے انسان کو زندگی کے اندر چین نہیں ملتا، سکون اور راحت نہیں ملتی انسان کو۔ تو اللہ رب العزت نے جو یہ نعمت رکھی ہوئی ہے، اطمینان کی نعمت، سکون اور قلبی راحت کی نعمت، یہ اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر اور احسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، دین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمیں متنبہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، تضرع اور اللہ رب العزت سے دعا اور التجا کرنی چاہیے، اور جس عافیت کے ساتھ اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ دعا جو ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور انسان جب دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں وَلَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، تجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز نصیب کرے۔ تو اللہ تعالیٰ عافیت نصیب کرتے ہیں، تو آپ دعا کا اہتمام کریں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ ہم نے اعلیٰ طبقات تک بھی صحیح دین لے کے پہنچنا ہے اور پہنچانا ہے دین کو، اور ان ادنا طبقات تک بھی دین لے کے پہنچنا ہے اور دین کو پہنچانا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اپنی بھی اصلاح ہو اور ان سارے طبقات کی اصلاح ہو، وہ تاجر ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والے، وہ صحافی ہوں، وہ میڈیا کے اندر لوگوں کو
انفارمیشن دینے والے، اطلاعات پہنچانے والے، لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے لوگ ہوں، اور وہ سیاستدان ہوں، وہ حکومت چلانے والے، انتظام کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، یا قانون اور عدالت کے ساتھ تعلق رکھنے والے وکیل ہوں، جج ہوں، یا دوسرے ذمہ دار ہوں، یا جن کے ہاتھ میں ملک کا کنٹرول ہے اور ملک کی مقتدر قوت ہے، ان تک بھی ہم نے پہنچنا ہے اور ان تک بھی ہم نے دین پہنچانا ہے۔ انسان کو یہ نیت کرنی چاہیے، یہ ارادہ کرنا چاہیے، اور یہ اس کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور یہ تیاری علم کی تیاری ہے، یہ عمل کی تیاری ہے، اور یہ ان جذبوں کو بیدار کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ صلاحیت اور وہ استعداد اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ انسان ان تک پہنچ کے ان سے بات کر سکے، ان تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے اپنی زبان کو بہتر کرنا، اپنی معلومات کو بہتر کرنا، اپنے جذبوں کو توانا کرنا، اور بالخصوص وہ روحانی قوت حاصل کرنا اور وہ ایمانی قوت حاصل کرنا، جس قوت کے ساتھ پھر انسان جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ نہ جو ہے کوئی لالچ انسان کو کمزور کر سکتا ہے، اور نہ کوئی انسان کو ڈراوا اور دھمکی اور کسی چیز کی طرف سے، کسی کی طرف سے کوئی تہدید اور وعید، یہ انسان کو ڈگمگا سکتی ہے۔ انسان اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہتا ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، اور کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ یہ لوگوں کی تمام دھمکیوں کا انسان جو ہے نا وہ اس طرح جواب دیتا ہے کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم کیدونی جمیعا ثم لا تنظرون۔ جو چاہو کر لو۔ اور جب کوئی لالچ اور جب کوئی طمع دلاتا ہے تو وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اگر سورج اور چاند بھی لا کے میرے قدموں میں رکھ دیں اور ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں اور پورے عرب کی بادشاہت بھی، ان کی پیشکش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دی، فرمایا نہ مجھے بادشاہت چاہیے نہ مجھے خزانہ چاہیے، اور سورج اور چاند بھی لا کے اگر میرے قدموں میں رکھ دیں تو پھر بھی میں یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں، اور میں یہ کام کروں گا حتیٰ تنفرد سالفتی، میری گردن اکیلی رہ جائے تو میں تب بھی یہ کام کروں گا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ جذبہ جو ہے نا یہ اصل چیز ہے، اور یہ جذبہ ہمارا سب سے بڑا ہمارے لیے قوت کا خزانہ ہے۔ اس جذبے کو پیدا کرنا، اس جذبے کو حاصل کرنا، اور یہ اپنے اندر داعیہ پیدا کرنا کہ میں نے اصلاح کرنی ہے اپنی اور انسانیت کی، اور اس طرح کے حالات کے اندر ہم نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے۔ یہ عزیزان گرامی بہت ہی ضروری چیز ہے۔ ہمیں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں دین کی خبر، دنیا کی بھی ہمیں خبر ہونی چاہیے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اپنا آپ کو تیار کرنا ہے، علمی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، ایمانی اور روحانی طور پر بھی، اور ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے اور ان کے دماغ تک اپنی بات کو پہنچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم قُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، ایسی بات جو اگلے کے دل میں اتر جائے، اس چیز کی ہمیں استعداد پیدا کرنی ہے۔ تو آج تو میں آپ سے یہی بات کر پایا ہوں، اور باقی انشاءاللہ العزیز جو ہمارا سبق چل رہا ہے اس پر اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے، اس پر بس کرتے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اور دعا کا اہتمام کریں، بہت زیادہ دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم پہ رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بلا کو ٹال دے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ جو بیچارے اس کا شکار ہیں اللہ ان پر بھی رحمت فرمائے اور انہیں عافیت دے، جو بیچارے بہہ گئے، نقصان ہو گئے، اللہ ان کی تلافی فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے، نقصانوں کی تلافی اور جانے والوں کی بخشش فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے، اور عافیت کا اللہ رب العزت ان پر عافیت کا سایہ رکھے، اور عافیت کی چادر سے ان کو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور ہمیں بھی عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک پر رحمت فرمائے۔ اور جو ہمارے طبقات ہیں مقتدر، صرف ان کے جو ان کی غلط رویے ہیں ان کی نشاندہی کر کے ان کو ذمہ دار ٹھہرا دینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ان کا بھی حصہ ہے، لیکن میرا بھی حصہ ہے۔ اس صورتحال کے اندر ہم میں سے ہر آدمی کی کوتاہی کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ
बिमा कसबु। हाफिज़ इब्न हज़म रहमत उल्लाह अलैह ने बड़ी अजीब बात कही है इस आयत के हवाले से। तो कहते हैं इसमें किसी का इस्तिस्ना नहीं है, वलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा, इसमें सारे लोग आते हैं। तो बिमा कसबु, इसमें सब का कसब शामिल है। वलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबु, अगर सारे लोग जो कुछ करते हैं, इसमें जितने भी ज़मीन के ऊपर बसने वाले हैं सब आते हैं, सब के अंदर कोताही होती है, सब के कसब के अंदर कोई ना कोई नक्स और कोई ना कोई कमी होती है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर मुआख़ज़ा फरमाए, मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, कोई भी बाकी न रहे, बल्कि इंसानों के करतूत की वजह से जो चीज़ें दूसरी ज़िंदा मौजूद है वो भी बाकी ना रहें। तो कोताही सबसे होती है। हम जो है वो सही ज़िम्मेदारी, जो अमानत का हक़ है, जो अमानत हमने उठाई हुई है, और जो ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के तमाम तबक़ात को सौंपी हुई है, लियकून रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने में कोताही होती है हमसे। हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगते हैं, इसलिए हम में से हर एक जो है उसका इसमें हिस्सा है, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है। तो इसलिए अपने लिए भी बख्शिश मांगनी चाहिए और उनके लिए भी, और अपने लिए भी आफ़ियत मांगनी चाहिए और उनके लिए भी। और ये जो एहसास है इंसान का, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए, इन्नी अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि मिअत मर्रत, इस्तिग़फ़ार और तौबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका अहतमाम करते हैं। और जब कभी भी तेज़ हवा चलती, बादल आ जाते, बिजली कड़कती, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर परेशानी के आसार ज़ाहिर हो जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई ऐसी सूरत हाल ना हो जिसमें सज़ा का पहलू। फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो ये चीज़ें हमें जो है ना वो एहसास दिलाती हैं कि इंसान अपने आप को ये ना समझे कि हम तो ठीक हैं, हम तो नेक हैं। नहीं, इंसान को अपनी कोताहियों का इदराक करना चाहिए और उन कोताहियों को दूर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्लाह से तौफ़ीक भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन कोताहियों से हमें महफूज रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और जो कुछ हमारी कमियां हैं, कोताहियां हैं, लग़ज़िशें हैं, तक़सीरें हैं, अल्लाह ताला इनको माफ़ फ़रमाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक, तुब अलैना बिरहमतिका व मग़फ़िरतिका इन्नका अंतत तव्वाबुल गफ़ूरुर रहीम। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो रवैया क्यों नहीं लोग अख्तियार करते, तो वो रवैया अख्तियार करना चाहिए कि लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुमुल अज़ाब, जब वो ईमान ले आए तो अल्लाह ने आया हुआ अज़ाब टाल दिया। और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुश्किल में गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने अल्लाह के सामने अपनी कोताही का एतराफ़ करते हुए यही कहा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली व इन लम तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआफ़ फ़रमाए, हमारी इस्लाह फ़रमाए और उम्मत पर रहम फ़रमाए। और जहाँ जहाँ मुसलमान इस वक्त मुसीबत में हैं, आफ़त में हैं, अल्लाह ताला सबको नजात अता फ़रमाए और उनकी हिफाजत फ़रमाए और आफ़ियत में रखे। बारक अल्लाह।